اور وہ تھا، اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ پس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے۔ ابھی تھوڑی دیر میں اگلا حصہ ہم پڑھیں گے۔ آج ہم چند باتیں اس پیسج میں سے سیکھیں گے کہ کسی بھی شخص کو جب وہ کسی نیڈ میں ہے، کسی ضرورت میں ہے، اسے خدا کے پاس کیسے آنا چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی بات جو ہم سیکھیں گے، جو یہاں پر یائر نے کیا، وہ اپنی ضرورت کے وقت یسوع مسیح کے پاس آیا۔ سب سے بہترین فیصلہ جو انسان کر سکتا ہے کہ وہ اپنی نیڈ کے لیے ہمیشہ یسوع مسیح کے پاس آئے۔ وہاں سے اسے شرمندگی نہیں ہوگی، وہیں سے اس پر فضل جاری ہوگا، وہیں سے مدد آئے گی۔ بہت دفعہ لوگ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، مختلف لوگوں پر انحصار کرتے ہیں، لیکن یسوع کے پاس آنے سے آپ کو کبھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت نجات ہے، اور وہ صرف یسوع مسیح دیتا ہے، کیونکہ واحد شخصیت بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے جس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی، وہ یسوع مسیح ہے۔ کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کرتا، کوئی اور یہ کہتا نہیں کہ وہ ہمارا عوضی بنا ہے، وہ ہماری خاطر مرا ہے، کیونکہ کسی اور نے یہ نہیں کیا، صرف یسوع مسیح نے ہی کیا، اس لیے وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر نجات، گناہوں کی معافی، جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے، اگر سب سے بڑی ضرورت یسوع مسیح پوری کرتا ہے تو باقی ضرورتیں بھی وہ پوری کر سکتا ہے۔ یہاں پر ہم نے جو پیسج پڑھا، یائر کی ایک ضرورت ہے کہ اس کی بیٹی سخت بیمار ہے اور مرنے کو ہے۔ بڑی بھیڑ میں بھی یائر، جو عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک تھا، حلیمی کے ساتھ یسوع کے قدموں میں گر پڑا۔ پہلی بات، یسوع کے پاس آنے کے لیے ہمیں حلیم ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ہمبل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے حضور انڈیلنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو ہمبل کریں گے، حلیمی سے خداوند کے پاس آئیں گے، تو یقیناً وہ آپ کی سنے گا، کیونکہ خدا حلیموں کو سرفراز کرتا ہے اور مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ یائر نے یہی کیا، وہ یسوع کے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا میں سردار ہوں، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ بہت بڑی بھیڑ ہے، اسے یہ تھا کہ میری ضرورت ہے اور یہ وہ شخصیت ہے جو میری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ یسوع کے پاس آیا، اس کے قدموں میں گرا۔ دوسری بات جو یہاں پر لکھی ہے، اس نے بہت منت کی۔ اس کا بہت منت کرنا اس کی شدید خواہش کو پیش کرتا ہے کہ وہ اس مشکل میں سے نکلنے کی شدید خواہش رکھتا ہے۔ بہت دفعہ لوگ بہت سارے پرابلمز میں گرفتار رہتے ہیں، بہت سارے مسائل میں رہتے ہیں، لیکن وہ اس مسئلے میں سے نکلنے کے لیے کبھی بھی اپنے اندر شدید خواہش نہیں رکھتے۔ وہ کیجولی، وہ آسانی سے ہی مسائل میں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ لیکن عزیزو، خدا کی محبت تو ہمارے لیے سیم ہے۔ اگر آپ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، وہ پھر بھی آپ سے پیار کرے گا۔ اگر آپ ویسے بھی دل انڈے لیں گے، وہ پھر بھی آپ سے پیار کرے گا۔ لیکن آپ کے اندر یہ شدید خواہش ہونی چاہیے کہ آپ اس مسئلے میں سے نکلیں۔ جو بھی آپ کے سامنے مسئلہ ہے یا آپ کی نیڈ ہے، اس کے لیے جو کرنا درکار ہے آپ اس کے لیے تیار ہوں۔ دعا کرنا، فاسٹنگ کرنا، گناہ کو ترک کرنا، معاف کرنا، محبت میں چلنا، اسٹڈی کرنا، جو خدا آپ کو رہنمائی دیتا ہے، اس کے لیے ہمارے اندر شدید خواہش ہونی چاہیے کہ
کہ ہر قیمت پر اس مسئلے میں سے میں نے باہر نکلنا ہے۔ اور اس شخص کے اندر یہ شدید خواہش تھی، اس لیے یہ نہیں لکھا اس نے منت کی، لکھا بہت منت کی۔ اور جب اس نے بہت منت کی، آگے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، یسوع اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب آپ حلیمی سے اور شدید خواہش رکھتے ہوئے اپنا دل خدا کے حضور ڈالیں گے، خدا آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ جب آپ بھروسے سے آئیں گے، وہ آپ کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دے گا۔ اور آگے اسی پیسج کو اگر ہم پڑھتے جائیں تو بیچ میں 12 برس سے ایک عورت جس کو خون جاری تھا، اس کی شفا کا ذکر آتا ہے۔ اور اس کی شفا کا ذکر آتا ہے جب یسوع یائر کی بیٹی کے لیے دعا کرنے جا رہا تھا، راستے میں اور وہ عورت بھی شفا پا گئی۔ اور یسوع نے کہا کہ کس نے مجھے چھوا، کیونکہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ اور وہ عورت ڈرتی اور کانپتی ہوئی یسوع کے پاس آئی اور جو کچھ ہوا تھا سارا حال یسوع کے ساتھ بیان کر دیا۔ اور یسوع نے کہا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت چلی جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے۔ لیکن وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا، تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ یسوع اس عورت سے بات کر رہا ہے اور یائر نے بھی یہ معجزہ دیکھا، یائر بھی عورت کی باتیں سن رہا ہے اور یسوع کی بھی باتیں سن رہا ہے۔ اور اتنے میں ایک پیغام آ جاتا ہے کہ وہ بیٹی مر گئی ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے، دھیان سے سنیے گا، لکھا ہے جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ یسوع نے کیا کام کیا؟ ان لوگوں کی بات پر توجہ نہیں کی جو کہہ رہے تھے مر گئی ہے، بلکہ یائر کو کہا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ ایسا پاسبل ہے جب آپ یسوع کے پاس آئیں، جب آپ مسائل کے حل کے لیے خدا کے پاس آئیں، اور اس دوران یہ ممکن ہے کہ ایسا معلوم ہو، ایسا لگے کہ مسئلہ اور بگڑ گیا ہے، کیونکہ یہ لڑکی ابھی زندہ تھی، لیکن جب وہ یسوع کے پاس آیا ہے تو اسی دوران اب یسوع ابھی جا ہی رہے ہیں تو خبر مل گئی ہے کہ وہ مر گیا ہے، وہ بیٹی مر گئی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ آپ کے حالات اور مشکل نظر آئیں آپ کو۔ کئی دفعہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں جب دعا کرنا شروع کرتا ہوں، جب خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ عزیزو، یہ مسائل اگر آ رہے ہیں تو یہ آپ کو ہٹانے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ یسوع کے پاس آئے ہیں تو بڑا کام ہونے والا ہے، اس لیے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو یسوع نے ان لوگوں کی طرف دھیان نہیں دیا، بلکہ کیا کہا یائر کو، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ بائبل میں بہت دفعہ یہ ذکر آیا ہے، خوف نہ کر، خوف نہ کر۔ پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے، ہمیں خوف نہیں کرنا، کیونکہ خوف اور دوسری بدروہوں کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ خوف ایک بدروح ہے۔ ہم نے خوف نہیں کرنا بلکہ اعتقاد رکھنا ہے۔ خوف تب پیدا ہوتا ہے جب حالات پر نظر لگی رہے، اعتقاد تب پیدا ہوتا ہے جب کلام پر نظر لگی رہے، یسوع پر نظر لگی رہے۔ اس شخص نے اپنی بیٹی کے مرنے کی خبر پر توجہ نہیں کی، فوکس نہیں کیا، بلکہ یہ شخص ایمان لے آیا۔ اور آگے کیا لکھا ہے، پھر اس نے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی۔ چند لوگوں کو جو یسوع کے بہت قریب تھے ان کو ساتھ لے کے گیا یسوع۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہوں وہ متفق ہوں آپ کے ساتھ۔ اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، اور اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں گل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا۔ دیکھیں، ایک گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں، رو رہے ہیں، اور یسوع نے کہا لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے، اور لکھا ان سب کو وہاں سے نکال دیا۔ ایک ایسے گھر سے عزیزوں اور رشتہ داروں کو نکالنا ایزی نہیں تھا، نہیں ہوگا، لیکن یسوع نے ان سب کو باہر نکالا۔ اس میں جو سیکھنے والی بات ہے، ہر وہ چیز اپنی زندگی سے باہر نکالیں جو آپ کو ایمان میں چلنے سے روکتی ہے، جو آپ کے معجزے کو روکتی ہے۔ خدا کے پاس جائیں، خدا آپ کو بتائے گا، اور یہ کئی دفعہ ایزی نہیں ہوگا۔
آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کو باہر نکالنا ایزی نہیں ہوگا، لیکن یہ بات لکھی گئی ہے یہاں پر، اس کا کوئی مطلب ہے۔ دیکھا بھائی، یسوع سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اس اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا۔ یہاں پر یائر اور اس کی بیوی کی یونٹی بھی نظر آتی ہے، وہ دونوں ایماندار تھے، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور وہ نہ صرف یائر ایمان لایا بلکہ اس کی ماں بھی ایمان لے آئی، جو خداوند یسوع نے ان کو کلام دیا تھا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ اور جب وہ اندر گئے تو کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا تریتا کومی، جس کا ترجمہ ہے لڑکی میں تو اس سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ ہیلیلویا! یسوع مسیح نے یہاں پر اس بیٹی کو زندگی دی، زندہ کیا۔ اور یہاں پر میں اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا، یسوع مسیح زندگی ہے۔ وہ نہ صرف مردوں میں سے زندہ کرتا ہے بلکہ ایسی زندگی دیتا ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی صرف یسوع کے پاس ہے۔ حلیمی کے ساتھ اس کے پاس آئیں، شدید خواہش کے ساتھ اس کے پاس آئیں، اور جو وہ کہتا ہے اس کا یقین کریں، حالات سے اپنی نظریں اٹھائیں، اور آپ کا معجزہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خداوند آج کا یہ کلام پھلدار ہو اور تیرے بچے تجھ سے ریسیو کر سکے، حلیمی سے، فروتنی سے، شدید خواہش رکھتے ہوئے، تیرے کلام کا یقین کرتے ہوئے تجھ سے ریسیو کرے۔ یہ کلام بہتوں کی زندگیاں تبدیل کر دے۔ یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، یسوع مسیح جو زندگی ہے وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے اپنی زندگی یسوع کو نہیں دی تو زندگی کے پاس آ جائیں، ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں، اور وہ آپ کی زندگی تبدیل کر دے گا۔ پھر موت کا اور دوسری موت کا آپ پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس پیغام کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ پیغامات ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہوتے ہیں، گریٹ جوائے ان دا سٹی منسٹریز کے نام سے یوٹیوب پر چینل ہے، وہاں جائیں، پیغامات کو سنیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ اور لوگ بھی برکت پائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔